بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو کریٹ، ایڈٹ، کمپائل، لنک اینڈ ایگزیکیوٹ اے سی پروگرام۔ اسی کویشچن کو ایک دوسرے وے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، وہ ہے واٹ آر دا نیسیسری اسٹیپس آر ٹیکن to prepare a C program for execution۔ وہ کون سے ضروری سٹیپس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم سی پروگرام کو بناتے ہیں تاکہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے۔ دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں سٹیپس وہ۔ جی دوستو، یہ کچھ سٹیپس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم سی پروگرام لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ۔ دوسرے نمبر پر سٹیپ ہے سیونگ۔ تیسرے نمبر پر جو سٹیپ ہے وہ ہے کمپائلنگ۔ چوتھے نمبر پر لنکر۔ اس کے بعد لوڈنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ۔ ان کو ڈیٹیل وائز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سٹیپ نمبر 1، کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ اے سی پروگرام۔ کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ سے مراد ایک ایسا عمل جس میں ایک پروگرام کو لکھا جاتا ہے اور اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے۔ موڈیفائنگ سے مراد اگر اس پروگرام کے اندر لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی سپیلنگ مسٹیکس ہو گئی ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، اس کو ڈیلیٹ کرنا تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں موڈیفائنگ، یعنی ایسا عمل جس میں ایک پروگرام کو لکھا جاتا ہے اور اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ۔ یہ سارا کام ٹیکسٹ ایڈیٹر کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی پروگرام لکھنا ہے یا اس کے اندر کوئی چینجنگ کرنی ہے تو ٹیکسٹ ایڈیٹر کو استعمال کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب ٹیکسٹ ایڈیٹر ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ٹربو سی پلس پلس اگر استعمال کر رہے ہیں تو ٹربو سی پرووائڈ کرے گا یہ ایڈیٹر۔ اگر ڈیو سی استعمال کر رہے ہیں تو ڈیو سی یہ پرووائڈ کرے گا ایڈیٹر، تاکہ ہم اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکیں۔ یہاں پر ڈیو سی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایگزامپل کے طور پر ایک پروگرام لکھا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ایک ایڈیٹر ہے، یہاں پر پروگرام لکھا گیا، یہ سارا ٹائپ کیا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی مسٹیک ہو تو ہم ایزیلی یہاں پر آ کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نئے سرے سے کوئی کریٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر فائل کے اندر جاتے ہیں اور نیو سورس فائل کریٹ کر کے ہم نیا پروگرام بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو سٹیپ ہے وہ ہے سیونگ اے سی پروگرام۔ سیونگ سے مراد ایک ایسا عمل جس میں ایک پروگرام کو ہارڈ ڈسک کے اوپر سٹور کیا جاتا ہے، اس عمل کو سیونگ کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی پروگرام سیو کیا جاتا ہے، ٹیکسٹ ایڈیٹر کو ہی استعمال کر کے پروگرام کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی پروگرام سیو کرنا ہے تو اس کو ڈاٹ سی ایکسٹینشن کے ساتھ سیو کیا جاتا ہے، یعنی جب بھی ہم پروگرام کا نام لکھتے ہیں تو اس کی ایکسٹینشن ہم دیتے ہیں ڈاٹ سی۔ تو یہ ظاہر کرتی ہے ڈاٹ سی ایکسٹینشن کہ یہ جو فائل ہے یہ پروگرام سی کی فائل ہے۔ اس کی ایک ڈائیگرام شو کی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے فائل میں جاتے ہیں، یہاں پر ایک لسٹ ڈاؤن نیچے ہوتی ہے اور وہاں پر آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے سیو کا۔ جب ہم سیو پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا ہمارے پاس ایک میسج باکس آ جاتا ہے، یا اس کو ہم ڈائلاگ باکس بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، وہ پوچھ رہا ہے فائل نیم، یہاں پر فائل کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے
ہم کوئی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم اپنی فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں ڈیسک ٹاپ پہ کلک کروں گا تو میری فائل جو میں سیو کروں گا وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر جا کے سیو ہوگی. اگر لائبریریز کے اندر جا کے اسٹور کرنا چاہتا ہوں, لائبریری سے مراد ڈاکومنٹس یا ڈاؤن لوڈس کے اندر سیو کرنا چاہتا ہوں, تو وہاں پر بھی ہم سیو کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی ڈرائیو کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں تو دس پی سی کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس مختلف ڈرائیوز آ جائیں گی میرے سسٹم کی. جب میں یہاں پر سیو کا نام دے دوں گا تو اس کے بعد میں یہاں پر سیو پہ کلک کروں گا تو میرا پروگرام سیو ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمپائلنگ اے سی پروگرام. یہ تیسرا سٹیپ ہے. کمپائلنگ سے مراد ایک ایسا عمل جس میں سورس پروگرام کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے, اس عمل کو کمپائلنگ کہتے ہیں. سورس پروگرام سے مراد ایسی فائل جس میں ہم ہائی لیول لینگویج کے اندر کوڈ لکھتے ہیں. ایسا کوڈ جو ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے اس کو سورس کوڈ یا سورس پروگرام کہتے ہیں. اور آبجیکٹ کوڈ سے مراد جو سورس کوڈ لکھا گیا تھا جب اس کو کنورٹ کر دیا گیا 0-1 فارم کے اندر تو جو نئی فائل بنے گی وہ آبجیکٹ کوڈ کہلاتی ہے. اب یہ سارا کام کنورژن والا کمپائلر سر انجام دیتا ہے. یعنی کمپائلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم سورس فائل کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر تبدیل کرتے ہیں. پھر اس آبجیکٹ کوڈ کو اپنی ہارڈ ڈسک کے اوپر بھی سیو کیا جاتا ہے. اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ او بی جے, یعنی ڈاٹ آبجیکٹ. یہ آبجیکٹ کو ظاہر کرتا ہے. جب بھی اس نام کے ساتھ فائل سیو ہوگی تو یہ ظاہر کرے گی یہ آبجیکٹ کوڈ کی فائل ہے. اگر کمپائلنگ کے دوران کسی بھی لائن کے اندر کوئی سنٹیکس ایرر ملتا ہے کمپائلر کو تو کمپائلر اس کمپائلیشن پروسیس کو روک دیتا ہے اور ایک ایرر میسج جنریٹ کر دیتا ہے کہ اس ایرر میسج کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں لائن کے اوپر ایرر ہے اور کس قسم کا ایرر ہے وہ بھی ساتھ شو کر رہا ہوتا ہے. ہم اسی لائن کے اوپر جا کر اس ایرر کو ریموو کرتے ہیں. اگر کسی پروگرام کے اندر ایرر موجود رہے گا تو کمپائلیشن پروسیس مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اس ایرر کو ریموو نہ کر لیں. جب تمام ایررز پروگرام میں سے ریموو کر دیے جاتے ہیں تو پھر کمپائلیشن پروسیس مکمل ہوتا ہے اور آبجیکٹ کوڈ کے اندر سورس کوڈ تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر اگر ہم نے کمپائل کرنا ہے تو یہاں پر یہ کچھ آپشن دیے گئے ہیں. یہاں پر اگر آتے ہیں تو یہ کمپائل کرتا ہے. ہم نے کوئی کوڈ لکھ لیا, اگر اس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ صرف کمپائل کرے گا اور کمپائلیشن ریزلٹس یہاں پر شو کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کوڈ کے اندر ایرر کتنے ہیں, کوئی وارننگز ہیں تو وہ ساتھ شو کر رہا ہوتا ہے اور یہ ساری آؤٹ پٹ میں یہاں پر دے رہا ہوتا ہے کمپائلیشن کی. جب اس آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رن کرنا. اگر صرف کمپائل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ صرف 0-1 فارم کے اندر کمپائل کرتا ہے. کمپائلیشن پروسیس مکمل ہو جاتا ہے جب تو پھر ہم رن کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. لیکن اگر ہم دونوں کام ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساتھ اس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کمپائل اینڈ رن فائل کرے گا. تو یعنی پہلے کمپائل کرے گا پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ رن بھی کر دے گا. ہم ڈائریکٹلی رن نہیں کر سکتے, پہلے کمپائل ہوگا اس کے بعد یہ رن کر سکتا ہے. پھر ہے لنکنگ اے سی پروگرام. لنکنگ سے مراد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں لائبریری فائلز کو آبجیکٹ پروگرام کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. جب یہ لائبریری فائلز آبجیکٹ پروگرام کے ساتھ لنک ہوتی ہیں اس عمل کو لنکنگ کہا جاتا ہے اور اس عمل کے لیے لنکر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی لنکر کو استعمال کرتے ہوئے ہم لنکنگ پروسیس کو مکمل کرتے ہیں. جب لنک ہو جاتا ہے لائبریری فائلز کا آبجیکٹ پروگرام کے ساتھ تو پھر ایک نئی فائل جنریٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایگزیکیوٹیبل فائل.
اور اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ .exe، یعنی جب نئی فائل بنے گی اس کی .exe ایکسٹینشن بن جائے گی. یہ ایکسٹینشن یہ ظاہر کرے گی کہ یہ فائل ایگزیکیوٹیبل فائل ہے، اور ہم اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو کمپیوٹر کے اوپر انڈیپینڈنٹلی رن کر سکتے ہیں. یعنی اس فائل کو ہم اس لائبریری سے اٹھا کر اپنے کسی اور ڈرائیو کے اندر رکھ سکتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. جب ہم اس ایگزیکیوٹیبل فائل کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے لوڈنگ اے سی پروگرام. جب ایگزیکیوٹیبل فائل بن جاتی ہے، لنکر ایگزیکیوٹیبل فائل جب بنا لے گا تو اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو مین میموری کے اوپر لوڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی ایسا عمل جس میں ایگزیکیوٹیبل فائل کو مین میموری کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے اس عمل کو لوڈنگ کہتے ہیں. اور یہ لوڈنگ والا عمل لوڈر پرفارم کرتا ہے جو آپریٹنگ سسٹم کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر کوئی پروگرام لوڈ نہیں ہوا مین میموری کے اوپر تو وہ کبھی بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. یعنی جب بھی کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو پہلے اس کو مین میموری کے اوپر لوڈ کرنا پڑے گا. یہاں پر مین میموری سے مراد ہمارے کمپیوٹر کی ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری. اس کو مین میموری بھی کہتے ہیں. جب وہ فائل لوڈ ہو جائے گی تو سی پی یو وہاں سے وہ فائل لے لیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایگزیکیوٹنگ اے سی پروگرام، یعنی ایسا عمل جس میں ایک لوڈڈ ایگزیکیوٹیبل فائل کو رن کیا جاتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں ایگزیکیوٹنگ. جب ہماری ایگزیکیوٹیبل فائل مین میموری کے اوپر لوڈ ہو جائے گی تو سی پی یو سے مراد سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اس لوڈڈ فائل کو لے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا، رن کر دے گا. جب وہ ایگزیکیوٹ کر لے گا تو پھر اس کے بعد ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کر دے گا، اور وہ آؤٹ پٹ اس طرح ظاہر ہوگی. یہاں پر دیکھیں ہمارا جو کوڈ لکھا تھا ہم نے آؤٹ پٹ کے اندر ہم نے لکھا تھا ہیلو، اور وہ دیکھیں یہاں پر شو ہو رہا ہے ہیلو. یہ کسی بھی سی پروگرام کی آؤٹ پٹ ہے. ہم اپنے پروگرام کے اندر جو بھی کوڈ لکھیں گے، جو بھی آؤٹ پٹ ظاہر کریں گے، وہ آؤٹ پٹ جب ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو وہ اس طرح آؤٹ پٹ شو کر رہا ہوگا. یہ ہمارے پروگرام کی آؤٹ پٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور اس کو لائک کرنا ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سی ایس تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کے ڈیلی بیسس لیکچر اپلوڈ کرتا رہوں گا.